آج کی اس نشست میں اللہ تعالیٰ کی لا تعداد نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی قیمتی اور بہت ہی عظیم نعمت، جس نعمت کو انبیاء نے بھی ہاتھ اٹھا کر اور جولی پھیلا کر مانگا ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے، بچوں کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی کہ اس نعمت کی قدر کیسے کرنی ہے اور اس نعمت کی تربیت کیسے کرنی ہے، بلکہ تربیت کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے، اور یہ سوچ غلط بھی نہیں ہے، کہ انسان نے جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، تو ہر آدمی خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بعض مرتبہ یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا۔ یہ فطری طور پر اس طرح کی سوچ اکثر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ والدین جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، وہ بعض مرتبہ اس سوچ پر سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کا ہمارے جانے کے بعد کیا بنے گا۔ دین نے ہماری رہنمائی اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے فرمائی کہ ٹھیک ہے، تم سوچو اور دعا بھی کرو کہ آپ کے یعنی ہمارے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی حفاظت بھی فرمائے، کفالت بھی فرمائے، تائید بھی فرمائے، نصرت بھی فرمائے، ان کو خوشیاں بھی عطا کرے، لیکن ساتھ اپنی سوچ کو یہاں تک محدود نہ رکھو، بلکہ یہ سوچو کہ اولاد کے جانے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا۔ اصل سوچ یہ ہے، دنیا تو کیسی بھی ہو گزر جاتی ہے، تنگی میں بھی گزر جاتی ہے، خوشحالی میں بھی گزر جاتی ہے، غم میں بھی گزر جاتی ہے، خوشی میں بھی گزر جاتی ہے۔ اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ تو اگر آدھی سوچ رہی کہ دنیا کے اعتبار سے سوچتے رہے، تو یہ سوچ اتنی زیادہ خوشکن نہیں ہے، اتنی زیادہ قیمتی نہیں ہے، بلکہ قیمتی اور بہترین سوچ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اولاد کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا۔ اس لیے دین نے پہلی بات اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے، ماں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولادوں کو دوزخ کی آگ سے بچا دو۔ تو توجہ اس طرف دلائی کہ جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، اور بچوں کے معاملے میں زیادہ ہی حساس ہوتے ہیں، بچوں کو زیادہ ہم فکر کر کے خطرناک چیزوں سے بچاتے ہیں۔ سیانی اور سنجیدہ ماں کبھی بھی بچے کو آگ کی طرف نہیں بڑھنے دے گی۔ چولہا جل رہا ہے، تندور جل رہا ہے، انگارے جل رہے ہیں، اور بچہ گھسٹ گھسٹ کے، معصوم بچہ ادھر کو جا رہا ہے، تو کیسے برداشت کرے گی؟ فوراً آگے بڑھے گی، ہاتھ پکڑے گی، نہیں ادھر نہیں جانا، اٹھا لے گی، سینے سے لگا لے گی۔ کہیں بجلی کے سوئچ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اشارے سے کہ نہ نہ نہ، اس کو نہیں ہاتھ لگانا، اشارے سے بھی سمجھائے گی، تاکہ بچہ سمجھ جائے یہ خطرناک چیز ہے، میرا ہاتھ لگے گا تو میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہیں بچے نے چھری پکڑ لی تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہاتھ میں رکھنی، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ کوئی درندہ یا کوئی موذی جانور بچے کی طرف بڑھ رہا ہو، یا بچہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی درندہ ہے، تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ فوراً بچے کی حفاظت کریں گے، فوراً بچے کی حفاظت کریں گے، اور بچے کو اس خطرناک جانور سے بچا لیں گے۔ بس اسی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے خطرات میں ہم اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، لیکن آخرت میں جو دوزخ کی آگ ہے، دوزخ کی نار ہے، اور جہنم کی آگ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے خود بھی بچو اور اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اس سے بچانے کے لیے ہم کتنا کردار ادا کرتے ہیں، اور کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا بچوں کو اس معاملے میں ہم نے سمجھایا کہ دوزخ کی آگ کتنی شدت والی، کتنی حدت والی، کتنی حرارت والی ہے؟
اس کی ایک چنگاری اگر اس کائنات کے اندر آ جائے تو ساری کی ساری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، سب جل کے راکھ بن جائے۔ اتنی سخت آگ ہے، دوزخ کی آگ۔ اللہ کہتے ہیں اس آگ سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، حفاظت کرو اپنی۔ یہاں ایک نقطہ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بچوں کو پالنا ہی صرف کمال نہیں ہے، بچوں کو پالنا کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پالنے میں تو بعض مرتبہ جانور انسانوں سے زیادہ سنسیئر اور زیادہ آگے نظر آتے ہیں، کہ جس طرح سے وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ انسان بھی نہ پال سکتا ہو۔ اب دیکھ لیجئے چڑیا کے 5 بچے ہوتے ہیں تقریباً، اور ہمارے گھروں میں مرغیوں سے بچے نکالتے ہیں تو مرغی کے ساتھ کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کسی کے ساتھ 15، کسی کے ساتھ 20، کسی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ۔ ایک پوری کی پوری فوج مرغی ساتھ لے کر چلتی ہے، اور کتنی خوبصورتی ہے، چوں 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 کرتے بچے اس کے ساتھ ہیں۔ مرغی دانہ پکڑتی ہے، چیک کرتی ہے، ان کو کھلاتی ہے، نیچے گراتی ہے۔ اور حفاظت کا معاملہ اتنا کہ فضائی دشمن سے بھی حفاظت اور زمینی دشمن سے بھی حفاظت۔ چیل کو بھی دیکھتی رہتی ہے، کوے کو بھی دیکھتی رہتی ہے، شکروں کو بھی دیکھتے ہیں، فضا کے اندر وہ اڑ رہے ہیں، لیکن دیکھیں چھوٹی سی مرغی ہے تو فضائی دشمن جب حملہ کرتا ہے تو پر پھیلا کر اس پہ جپٹ پڑتی ہے اور بچوں کی حفاظت کر لیتی ہے، بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، بار بار حملہ کرتی ہے دشمن کے اوپر۔ اسی طرح زمین سے اگر بلی آ جائے یا اس طرح کوئی جانور آ جائے تو فوراً اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، ان کو کھلاتی بھی ہے، ان کو ساتھ ساتھ چلاتی بھی ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہوتی تنہا ہے، بچوں کے پالنے میں مرغی کا ساتھ مرغا نہیں دیتا، مرغا نہیں دیتا، وہ ایسے ہی ہمارا کسی ایک دیوار پہ اوپر آزان دے گا، کسی دوسری دیوار پہ اوپر آزان دے گا، وہ مست کلندر بن کے پھرتا رہتا ہے۔ اب میں یہ کہوں گا دیکھیں مرغی تو شکایت نہیں کرتی یہ دیکھیں اتنی فوج میرے ذمہ لگا دی ہے اور خود دیکھیں اس کا حال دیکھیں کہ یہ کبھی ادھر آزان کبھی ادھر آزان، تو شکایت نہیں کرتی، لیکن جو ذمہ داری اللہ نے اس کے ذمہ لگائی ہے وہ پوری کرتی ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ پوری کرتی ہے۔ چڑیا بھی ایسے کرتی ہے، دانہ دنکا لاتی ہے، ایک کلر کے سارے بچے ہوتے ہیں، اس کی حص کو دیکھیں کہ ایسا نہیں کرتی کہ کبھی لائے اور اسی بچے کو، ایک بچے کو کھلاتی رہے، منہ تو سارے کھولتے ہیں نا۔ تو اگر چڑیا کا ذہن ایسا ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کس کو کھلایا ہے، تو ایک بچے کو کھلا کھلا کے مار دیتی اور باقی 4 کو بھوکا رکھ کے مار دیتی، ایک کھاتے کھاتے مر جاتا اور باقی 4 بھوک سے مر جاتے۔ لیکن اللہ نے کیسی حص دی ہے کہ باری باری آتی ہے، منہ کھولتے ہیں، اس کو پتہ ہے اس کو میں نے دے دیا، اس کو میں نے دے دیا، اب اس کو دینا ہے، اب اس کو دینا ہے۔ 4-5 بچوں کو پالتی ہے، اور پالنے کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے اب ان کے پر نکل آئے ہیں، تو جب وہ گھونسلے کے اوپر کنارے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر سے آتی ہے، دانہ کھلا کے دھکا دے کے اس کو نیچے گرا دیتی ہے۔ چند سیکنڈ وہ بچہ نیچے چکراتا ہوا گرتا ہے، کیا ہو گیا، کیا کہاں میں آ گیا، تو اس کو نہیں آتا، اڑنا نہیں آتا، لیکن 1 منٹ کے بعد وہ فضاؤں میں اڑتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر پالنا ہی مقصد ہوتا تو جانور تو ہم سے بہتر طریقے سے پالتے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے بچے کا پالنا جانوروں کے بچوں سے پالنے سے بہت زیادہ مشکل، ماں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور پھر ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری لگائی، اولاد کی تربیت میں دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، دونوں کو، کسی ایک کو نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الام راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ ماں اپنے شوہر کے، یعنی بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور محافظ ہے، ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے ماتحتوں یعنی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ماں کی ذمہ داری الگ ٹھہرا دی کہ اس نے پرورش کرنی ہے، اس نے فیڈ کرنا ہے، اس نے صفائی ستھرائی کا کام رکھنا ہے، اس نے حفاظت کرنی ہے۔ اور اس حدیث کا مفہوم ایک عربی شاعر نے کہا الام مدرسۃ اذا عادتھا، فرمایا کہ ماں دراصل ایک مدرسہ ہے، پہلی درسگاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے، اور اگر تم نے اسے تیار کر لیا، یعنی ماں کو تیار کر لیا صحیح طریقے سے، اس کی پرورش اپنی ہو چکی ہے، تو وہ ایک پاکیزہ قوم معاشرے کو دے گی، ایک پاکیزہ قوم معاشرے کو دے گی۔ اور باپ کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے اسی شاعر نے کہا کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا،
فرمایا کہ یتیم وہ بچے نہیں ہیں جن کو ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں نا کہ ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یتیم تو ہیں بالکل، لیکن فرمایا کہ یتیم وہ بچے نہیں ہیں کہ جس کے ماں باپ زندگی کے غم سے آزاد ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ فرمایا ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت وابا مشغولا۔ فرمایا اصل یتیم وہ بچے اور بچیاں ہیں جن کی ماں نے انہیں تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا، اور ان کے باپ نے صرف دنیا کے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے ان کو اکیلا کر دیا۔ یہ آج کے دور کے اندر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں ایک طرف مصروف اور دوسری طرف اپنے موبائل کے اندر مصروف، تو دونوں وقت ہم نے مصروفیت کے یا دنیا کے کاموں کو دے دیے یا موبائل کو دے دیے، تو پھر اولاد کی تربیت کے لیے ہم کب کہاں سے وقت نکالیں گے؟ کب ہم بچوں کی تربیت کریں گے؟ کس وقت ہم بچوں کی تربیت کریں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، فرمایا بچہ اپنے والدین کے لیے ایک امانت ہے، اور اس کا پاکیزہ دل ایک نفیس جوہر ہے اور موتی کی طرح ہے۔ فرمایا خیر کا اس کو عادی بنایا جائے، خیر کا اس کو عادی بنایا جائے اور وہ خوش نصیب کہلائے گا، اگر شر کی طرف چلا جائے گا تو یہی بد نصیب کہلائے گا۔ تو یہی زندگی ہے چھوٹی سی عمر کی، جہاں سے انسان بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے، بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے کیا نظام دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے اتنا خوبصورت اور بہترین نظام دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے حضرت ابن عباس چھوٹی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے، اور سواری کے دوران پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صاحبزادے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا۔ آپ دیکھیں تربیت سواری کے دوران، راہ چلتے ہوئے حضور نے تربیت، اے صاحبزادے، یعنی مخاطب کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا انداز، اے بیٹے، اے صاحبزادے۔ اس انداز کے اندر ہی اتنا پیار ہے کہ بچہ 100% متوجہ ہو جاتا ہے جب ایسے انداز سے بچے کو مخاطب کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اے صاحبزادے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، چند باتیں سکھاتا ہوں، یعنی تو توجہ کر۔ اور پھر فرمایا انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ سکھائی کہ تم اللہ کے لیے اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتے رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا کہ تم حقوق کا خیال رکھو، اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے سامنے پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر فرمایا جب تم مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یعنی کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جس کے سامنے تمہارے ہاتھ پھیل جائیں، تمہارا دامن پھیلایا جائے، نہیں۔ جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور پھر فرمایا اے صاحبزادے، تمام مخلوق مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتی ہے کہ جتنا اللہ چاہتا ہے، بس یہ یقین بنا لو۔ اور ساری مخلوق مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان تمہیں پہنچ سکتا ہے کہ جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، بس۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، حضرت ابن عباس بچپن میں یہ تعلیم لے رہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اچھے اور عمدہ ادب سے بہترین ہدیہ دے ہی نہیں سکتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بہت سارے پلاٹ بنا لیں گے، دکانیں بنا لیں گے، مکانات بنا لیں گے، اور یہ سارے کے سارے اثاثے بنا لیں گے، تو بس ہم اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر کے جائیں گے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے، میں نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کے لیے محنت نہ کی جائے، مشقت نہ کی جائے، لیکن بات وہی بنیادی ہے جو شروع میں عرض کی کہ اولاد کا ہمارے جانے کے بعد کیا بنے گا، بلکہ یوں سوچا جائے کہ اولاد کے جانے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا۔